بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ مسلمان ہونے کے ناطے بہت ہی اہم اور ہمارے لیے قابل فخر موضوع ہے، وہ ہے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ ہم انشاءاللہ کوئی یہ ویڈیو 3-4 پارٹس میں اس کو پورا کریں گے، جس میں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں اور ان کی فتح کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، پر اس سے قبل تمام احباب سے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب تھا، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ اب ابتدائی دور کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔